محمد اویس ربانی صاحب کسی کا سلسلہ نسب اس کی بیٹی سے جاری نہیں ہو سکتا. کریں گراؤنڈ پر کسی ذاکر کی، کسی مجتہد کی آپ کو یہ کلپ اس طرح سے نہیں ملے گی کہ ہائے امام حسن کے بیٹے مارے گئے، ہائے امام حسن کا عبداللہ مارا گیا، قاسم مارے گئے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ امام حسنی حسن سید اس کو مانتے ہیں کہ جو امام حسین کی بیٹی سے نسل چلے. آپ نے کہا امام حسن کی اولاد میں ایک کا نام ابو بکر ہے. کہاں ہے ابو بکر؟ کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت امام حسن کی اولادوں میں نام کسی کا ابو بکر بھی ہو. یہ سنیوں کی کتابیں صفتوں یہ حدیث ضعیف ہے. اسنا عشرہ سنیں، یہ حدیث ہے ویسے، اور سنیں یہ حدیث ہے. اس کا فضائل کے باب میں یہ الگ بات کریں کہ ضعیف ہے یا حسن ہے. ضعیف حدیث کو نہیں لیتے، امامت کا ثبوت کر رہے ہیں. یہ 12 خلفاء پورے نہیں کر سکتے. 12 خلفاء والی حدیث کی بات کر رہا ہوں. 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے، حدیث صحیح ہے. یہ ضعیف ہے حدیث. یہ بھی ضعیف ہے. یہ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب کیا موضوع ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سید جواد نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے کو شہید شیعہ نے کیا تو آپ مانیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیعوں نے وہاں پر مارا تھا تو آپ کے اکابرین کہاں تھے؟ وہ بچانے کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ آتے نا بچانے. آپ کے اہل سنت والے کہاں تھے؟ پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے صحابیوں نے مل کر ان کو معاملہ کیا؟ یہ جو 12 امام ہیں یہ ہیں ہی اہل سنت کے امام ہیں. ہیں اہل سنت. آپ کو کس ایک جملہ میری بات سنیں. اب جا رہے بات ائمہ پہ آ گئی، 12 امام پہ، اور ایک اتفاق ہمارے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ 12 امام اور 12 آپ نے جملہ استعمال کیا کہ اثنا عشری سنی اور اثنا عشری شیعہ. اچھا لگا مجھے، دونوں چیز پہ اتفاق. خلفاء اثنا عشر پہ طاہر القادری کی کتاب ہے پوری اسی پہ 12 اماموں پہ، اور باقاعدہ سوائے کے مہر کا 12 امام کا تذکرہ ہے. آپ کے پاس یہ 12 امام جس پہ کامن ایجنڈا ہے، دونوں اتفاق کرتے ہیں، ان کے نام بھی یاد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو منایا بھی جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے، صحیفے اور دیگر کتب بھی ہیں. مفتی صاحب کیا آپ کے پاس بھی ان تمام 12 امام کی تعلیمات موجود ہے ہو بہو؟ یعنی اگر میں پوچھوں مثلا 90 امام یا 10ویں امام، تو کیا اتنا مطالعہ، اتنا علوم، اتنے احادیث موجود ہے بچوں کے لیے حضرت 90 امام یا 10ویں امام کے متعلق؟ جی اویس بھائی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. مجھے وقت دیجیے گا کیونکہ مولانا نے جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سارے جرح کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو صحیفے کا انکار کیا تھا، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ وہ صحیفہ ایسے ہے کہ جیسے زبور ہے. ہم اسی وجہ سے بچتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ہم نے چیزیں نکالیں تو یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں کلام اللہ کے ساتھ کلام غیر اللہ کو لے جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں اہل سنت کے اندر یہ حصر حقیقی نہیں ہے. حصر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ جو 12 امام ہیں یہ اہل سنت کے اندر جہاں اور دیگر ائمہ کرام اور شخصیات بزرگ ہیں، مقدس ہیں، ہم اسی طرح ان کو مانتے ہیں. ان کے ماننے سے یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے علاوہ ہم کسی کو مطلب امام نہیں مانتے، حالانکہ اہل تشیع کے ہاں انہی کو سب کچھ مانا جاتا ہے اور معصوم کہا جاتا ہے. دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اثنا عشرہ اہل سنت کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، اثنا عشرہ اہل سنت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اہل تشیع کی یہ اصطلاح ہے. تیسری بات جو انہوں نے کہی حضرت صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. اور پھر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی فاطمہ تھی امام حسن مثنیٰ کے گھر میں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ جس طرح سرکار کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اسی طرح یعنی کہ امام حسین کی بیٹی فاطمہ جو کہ حسن مثنیٰ کی اہلیہ تھی، زوجہ محترمہ تھی. نہیں امام حسن کی بیٹی، نہیں مجھے گفتگو کرنے دیں گے، مجھے پورا موقع دیں گے آپ. جی امام حسن کی بیٹی کہہ رہا ہوں، آپ امام حسین کی کہہ رہے ہیں. ہاں امام حسن رضی اللہ، میں امام حسن کی بیٹی کہہ رہا ہوں، آپ امام حسین کی بیٹی. میری پوری گفتگو سن لیں، مجھے موقع دیں. چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح امام حسن مثنیٰ کے ساتھ کروایا تھا. یہ واضح ہے، یہاں ان کو مغالطہ ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ محمد اویس ربانی صاحب کسی کا سلسلہ نسب اس کی بیٹی سے جاری نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امام حسن ہوں چاہے وہ امام حسین ہوں. یہ صرف خاصہ ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. جب آپ امام حسن کہیں گے تو حسن کے بعد آپ کہیں گے ابن فاطمہ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ کوشش کی. سوال آپ کا یہ تھا کہ امام حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا. مجھے آپ بتائیں کہ میدان کربلا کے اندر امام حسن کے 4 صاحبزادے آئے. ایک کا نام ابو بکر تھا، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ رکھا گیا. دوسرے کا نام قاسم تھا اور ان کا نام مامون کے نام پہ رکھا گیا جو سرکار کے صاحبزادے قاسم تھے. اور تیسرے کا نام عبداللہ تھا. یہ تینوں میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کر چکے ہیں. گراؤنڈ کی آپ بات کریں، گراؤنڈ پر کسی ذاکر کی، کسی مجتہد کی آپ کو یہ کلپ
اس طرح سے نہیں ملے گی کہ ہائے امام حسن کے بیٹے مارے گئے، ہائے امام حسن کا عبداللہ مارا گیا، قاسم مارے گئے، میں پورا آپ کو گفتگو کا موقع دوں گا، اور جناب ابو بکر مارے گئے، امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، ان کے ماموں اسما نے ان کی حفاظت کی، اس کے بعد یہ مدینہ آئے۔ اہل تشیع اس طرح کھل کے بات کیوں نہیں کرتے کہ جو ظلم و ستم یزید ملعون کے حکم پر میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر ہوا ہے، اس سے کم نہیں، زیادہ نہیں، تو اسی کے برابر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر بھی ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے اندر حضرت حسن مصنع کی اولاد پاک سے کوئی امام نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گراؤنڈ کی آپ بات کریں، تحقیق کی بات کریں، کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ زیدی شیعہ غالباً کہلاتے ہیں جو کہ ان کی اولاد سے ہیں۔ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، یعنی کہ یزید کا وار ہوا، بئی معنی کہ عبید اللہ بن زیاد ان کی فوجیں سارا یزید نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ لوٹتے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر بیمار ہیں، مدینہ لوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہماری امام بارگاہ کے اندر علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے، علی اصغر کا نام لیا جاتا ہے، وہاں ابو بکر کا نام کیوں نہیں ہے، وہاں قاسم کا نام کیوں نہیں ہے، وہاں عبداللہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں آتی ہے، اہل تشیع حضرات اس کو نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام حسن مصنع سے ملتا ہے۔ اچھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ حسنی سادات پائے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اہل تشیع کے اندر کہ نسل پاک کو جیسے حضرت نے جوڑنے کی کوشش کی کہ امام حسین ہی سے جوڑے گی، امام حسن سے نہیں؟ وہ کیا ظلم و ستم ہے کہ جو امام حسن پر نہیں ہوا؟ اگر آپ محبت کی بات کریں وہ بھی بتائیں نا، ظلم و ستم کہاں سے ہوا؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اہل بیت میں امام حسن سے محبت کرتے تھے، سب سے بڑھ کر امام حسن سے محبت کرتے تھے۔ اور یہ اہل تشیع کے اندر ایک تھوڑی سی بات بھی ہے، یہ امام حسن کی اتباع سے بھی ہٹنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ جزری کے اندر پڑھا ہے، اور ابن کثیر اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس میں ہوتے اور امام حسن بھی ہوتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب کرتے تھے کہ امام حسن کے سامنے بولا نہیں کرتے تھے۔ یعنی جس کے سامنے حسین بھی چپ ہو جائے، اور جن کے بچوں کو حسین اپنی فاطمہ بیٹی کا رشتہ امام حسن مصنع کو اس طرح پیش کرے کہ بیٹا آپ اس سے شادی کر لیں، اور وہ شرما جائیں، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بیٹا فاطمہ سے نکاح کرو، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو میری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سے بالکل مشابہت رکھتی ہے، ان سے نکاح کرتے ہیں۔ تو پھر آگے سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ان سوالوں کا جواب لے لو علامہ صاحب سے۔ شہزادوں کا جو نسب ہے نا، وہ امام حسن سے اور امام حسین سے، کسی بیٹی سے نہیں ہے، یہ صرف میرے آقا علیہ السلام کا خاص ہے۔ آپ نے دو چار بہت بنیادی سوال پوچھے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں علامہ صاحب، آپ کے پاس جی پہلے مرحلے میں جو انہوں نے مغالطہ کیا وہ میں نے کہا امام حسن کی بیٹی فاطمہ اور امام حسین کے فرزند علی زین العابدین، جن کی آج ہم یہاں پر مناسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کا ازدواج ہوا تو امام محمد باقر کی ولادت ہوئی، جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ کہاں امام حسن کے بیٹی کی بات اور کہاں امام حسین کی بیٹی کی بات، یہ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ہاں کہ آپ امام حسن حسن سید اس کو مانتے ہیں کہ جو امام حسین کی بیٹی سے نسل چلے، یہی تو جرا کر رہا ہوں میں۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیں، امامت کا جو سلسلہ ہے وہ دو نسلوں سے چلا ہے، یعنی امام حسن بھی اس میں شامل ہیں، امام حسین بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امامت، یہ امام حسن کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ امام حسن سے امامت کو ہی قبول نہیں کرتے، تو جناب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں، توجہ فرمائیں، ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ جو امام حسن کی امامت کا انکار کرے، بعد والی امامتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اور یہ ہمارے ہاں طے ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب تک امام حسن زندہ ہیں، موجود ہیں، تو امام حسن ہی امام ہیں۔ امام حسن کے سامنے امام حسین نہیں بولیں گے، ان کا ادب کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو فرہنگ عزاداری کا علم نہیں ہے، تہذیب عزاداری کا علم نہیں ہے، تو آپ نہ بولیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم از کم 2 دن عاشور میں امام حسن کی اولادوں کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ جناب قاسم، آپ کو معلوم ہے کہ مہندی نکالی جاتی ہے جناب قاسم کی، جناب قاسم کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا امام حسن کی اولاد میں ایک کا نام ابو بکر ہے، کہاں ہے ابو بکر؟ کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت امام حسن کی اولادوں میں نام کسی کا ابو بکر بھی ہو۔
اور نام ہے, طلحہ نام ہے, محمد نام ہے, عبداللہ نام ہے, اور نام ہے. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نام ہے؟ کوئی حضرت علی کی اولادوں کا نام ہے. دیکھیں اس وقت بحث تو نام پر نہیں ہے نا, مگر میں ان کا مغالطہ دور کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا مغالطہ پیش کر دیا اور اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ان کے فرزندوں میں ابو بکر کا نام ہے اور آپ اس کا نام نہیں لیتے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم امام جناب قاسم کی شہادت کو پیش کرتے ہیں تو جناب قاسم کو شبیہ حسن کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور یہ طے ہے ہمارے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا جو مبانی تشیع سے آگاہ نہیں وہ بلا وجہ اشکال کرے گا. پہلے مرحلے میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو شیعہ امام جعفر صادق کے بعد اسماعیل کو اپنا امام بناتے, جس میں اسماعیلی گروہ ایک پورا موجود ہے. مگر منصوص من اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گرچہ چھوٹے بھائی تھے مگر امامت ان کی طرف آئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام خدا بناتا ہے. امام حسن کا جو انکار کرے وہ ایسے ہی جیسے رسول اللہ کا انکار کرتا ہے, جیسے مولا علی کا انکار کرتا ہے, بلکہ یہ متفق چیز ہے ہمارے ہاں کہ 12 اماموں میں سے بھی کسی ایک امام کا انکار کرے وہ باقی 11 اماموں کی امامت کا انکار ہو جاتا ہے. خود رسول خدا کا گویا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ رسول خدا. باقی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اثنا عشر کی تعبیر موجود ہی نہیں ہے. آپ سوائے کے محرکہ اٹھائیں 12 اماموں کا ذکر موجود ہے. آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب کو اٹھائیں تحفہ اثنا عشری انہوں نے لکھی اور پھر اس میں 12 اماموں کا ذکر کیا اور کہا یہ تو ہمارے 12 امام ہیں. اس کے علاوہ آپ اٹھائیں سلیمان قندوزی کی کتاب ینابی المودت, اس میں 12 اماموں کا ذکر موجود ہے. آپ کے اکابر علماء جو ہے 12 اماموں کی اصطلاح مانتے. ہاں اب یہ کہیں کہ جو ہم خلفاء کا سلسلہ لے کر آتے ہیں وہ دنیا میں حکومت کا معاملہ ہوتا ہے, جس کو آپ کے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک روحانی حکومت کا معاملہ ہے, روحانی ولایت کا معاملہ ہے, ایک ظاہری حکومت کا معاملہ ہے. تو ظاہری حکومت کا سلسلہ ہم حضرت ابو بکر سے شروع کرتے ہیں جس میں مولا علی چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. مگر جو روحانی حکومتوں کا معاملہ ہے, جو روحانی ولایت اور تصوف کا معاملہ ہے, وہ تو رسول خدا کے بعد علی مولا کے پاس آتی ہے, پھر امام حسن کے پاس آتی ہے, پھر امام حسین کے پاس, یہ پورا سلسلہ چلتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ جلد بازی میں بات سمجھے بغیر مغالطہ نہ پھیلائیں, بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ میں نے اس کا جواب دینا چاہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے. تو آپ اپنے بزرگوں سے سنیں, خلافت و ملوکیت پڑھیں, اس میں دیکھیں کیسے امام حسن کا بہترین انداز سے ذکر ہوا ہے, آپ اسی انداز سے کریں. اچھا میرا یہ ایک سوال ہے, پھر اس کے بعد امام حسن مسنہ کی جو اہلیہ تھی آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ وہ امام؟ وہ تو موضوع بحث ہی نہیں ہے نا. نہیں مجھے بتا دیں نا. نہیں موضوع بحث ہے نا, میری بات کو مخلوط نہیں موضوع بحث ہے, میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں یہ اضافی بھی نہیں ہے ہمارے, اس کا حصہ ہے. امام حسن مسنہ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں مانتے بھائی. امام اچھا ان کی بیوی حضرت فاطمہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی, اس کو بھی آپ مانتے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے حضرت صاحب, سوال یہ ہے کہ امام حسن کی امامت پر تو نہ اہل سنت کو کلام ہے نہ شیعہ کو کلام ہے. الحمدللہ. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں امام حسن کی اولاد میں امامت کیوں نہیں ہے, آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور پھر میں نے نہیں وہی کا سلسلہ بند ہو گیا, پھر ڈائریکٹ وہی پہ بات آئے گی. وہ ان کے اسکول آف تھاٹ میں. تو رسول کون بتاتا ہے؟ اچھا یہ سوال اچھا ہے, بہت اچھا. میں ابھی جواب دیتا ہوں. اللہ کی جانب سے تو انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول خدا سے ابن عباس پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کی موجودگی میں اولی الامر کون ہے, جبکہ آپ تو اولی الامر موجود ہیں. تو رسول خدا نے وہاں پر یہ جملے فرمائے اہل سنت کتب میں موجود ہیں, انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء, میں نبیوں کا سردار ہوں, علی اوصیاء کا سردار ہے. وان اثنا عشر من بعدی, میرے بعد 12 امام ہوں گے جس میں پہلا علی آخری مہدی ہے. یہ سنیوں کی کتاب ہے, اور باقاعدہ صفاتوں. یہ حدیث ضعیف ہے. اثنا عشر سنیں, یہ حدیث ہے ویسے, اور سنیں یہ حدیث ہے. اس کا فضائل کے باب میں, یہ الگ بات کریں کہ ضعیف ہے یا حسن ہے, ضعیف حدیث کو نہیں لیتے, امامت کا ثبوت کر رہے ہیں, منصوص کا ثبوت کر یہ رہے ہیں, ثبوت میں آ جائے گی. ثبوت میں سنیں میری بات. صالح بن عبداللہ جو راوی ہے وہ ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے, یہ تو من گڑت روایتیں لے کے آتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ 12 خلفاء وہی امام مہدی, ورنہ یہ 12 خلفاء پورے نہیں کر سکتے. 12 خلفاء والی حدیث کی بات کر رہا ہوں. 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے, حدیث صحیح ہے. یہ ضعیف ہے حدیث, یہ بھی ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب کیا موضوع ہے؟
آپ کو علم حدیث کا علم نہیں ہے؟ نہیں مجھے علم حدیث کا علم ہے، ضعیف حدیث سے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. حضرت عقیدہ ثابت کر رہے ہیں. باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فقہی مسئلہ تو ثابت کر سکتے ہیں، فضیلت ثابت کر سکتے ہیں. آپ کے اکابر علماء اسی بنیاد پر آپ کے اکابرین کی کتب لکھی ہوئی ہیں، 12 اماموں کے ذکر لکھے. سوائے کے محرکہ ابن حجر اسقلانی نہیں جی، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو شاید اس کے اہل سنت ہونے پہ شک ہو جاتا ہے. اس نے سوائے کے محرکہ 12 اماموں کا حوالہ، 12 اماموں کی زندگی کو لکھا ہے. ینابی المود سلیمان قندوسی نے لکھا، بہت سارے اور بھی اہل سنت. ابھی آپ کے مجددین میں اور آپ کے عصر حاضر میں طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی اثنا عشر 12 خلفاء، اور اتفاق نہیں کرتے ہیں. اور بھلی اب وہ تو اہل سنت کا حوالہ دے رہے ہیں نا. نہیں اہل سنت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. اب میں سید جواد نقوی کا حوالہ دوں آپ کو. ایک منٹ آپ سنیں میری بات سنیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سید جواد نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے کو شہید شیعہ نے کیا، تو آپ مانیں گے؟ بتائیں کیا سید علی جواد نقوی صاحب کا موقف یہ ہے کہ شیعہ نے امام علی مقام کو کربلا میں بلا کر شہید کیا اور خود ہی پیٹنا شروع کر دیا. بھائی جان جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کلپ کی بات نہیں، میں نے لیکچر پڑھا پورا بیان سنو بھائی جان، پورا بیان سنو، ان کے ماضی کے سنو، حال کے سنو. کیا بیان ہے؟ بیان یہ ہے کہ شیعہ چاہے کتنا بھی مخالف ہو جائے وہ امام کو قتل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان کی وضاحتیں پوری موجود ہے الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں شیعہ کتنا بھی مخالف ہو جائے امام کو قتل نہیں کر سکتا. وہ ڈر گیا، وہ ان کے معاملات میں آ گیا. ایک جملہ کہنے دے، مجھے جملہ کہنے دے. کہنے کا مقصد یہ کہ آدھی بات مت اٹھائیں اور اس پر شور کر کے اس بات کو آگے مت بڑھائیں. کہ اگر ہم پھر یہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیعوں نے وہاں پر مارا تھا تو آپ کے اکابرین کہاں تھے؟ وہ بچانے کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ آتے نا بچانے. آپ کے اہل سنت والے کہاں تھے؟ پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے صحابیوں نے مل کر ان کو معاملہ کیا؟ نہیں، آپ نے طاہر القادری صاحب کا نام لیا. یزید کے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں، یزید کے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا. نہیں مانتے. کون مانتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے ہی پورا ایک سلسلہ موجود ہے بھائی. ایک بات سمجھ میں آ گئی، میں سب اختتام کر رہا ہوں، میرے پاس لمحات آخری منٹ بچا ہے. وہ سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آڈینس دیکھے گی اور مجھ سے کہے گی کہ وہ اس کا جواب لے لیں. پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا ہمارے ساتھ، وہ جس میں جب بعض اوقات ویڈیو فلپ ہو کے ڈالی جاتی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، وہ سیدھے ہاتھ سے ہی چائے پی رہے ہیں. فلپ مووی جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ گویا ہاتھ بدل گیا ہے. تو میں اس کو کلیئر کر دوں، میرے مہمان ہیں. سر میں نے بیچ میں ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب میں لازمی لوں گا کہ آپ نے بتایا کہ 12 امام جو ہیں، آپ نے بتایا کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے یہ نہیں ہے، مگر 12 کو مانتے ہیں. جو تحقیق کریں آپ علماء اہل سنت اور ولائی ایک سلسلہ ہے. جو حضرت شیعہ میں 12 امام ہیں ان کو آپ مانتے ہیں کہ وہ امام ہے، تو کیا آپ کے یہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے؟ مثلا 9 امام غالباً امام، یعنی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے نصاب کا حصہ ہے یا؟ ہاں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بچے کو پتہ ہے ان کے بارے میں 12 امام ہیں، یہ ہیں ہی اہل سنت کے امام ہیں. اہل سنت آپ کو کس ایک جملہ ایک جملہ میری بات سنیں. اہل سنت کے لیے 12 اماموں کے نام بتائیں. لیکن ان کی تخصیص ہے. وہ سب نام بتائیں. نام بتائیں، یہ کہتے ہیں نا امام حسن عسکری، امام نہیں، شروع سے بتائیں، امام جو ہے مہندی، ترتیب سے بتائیں. نہیں ترتیب سے آپ بتائیں. چلے ایسے ہی سن لینا، نام تو اچھا ہے، بتائیں. ترتیب سے آپ بتائیں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا اس ترتیب میں امام حسن کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ نہیں پہلے نام تو بتا دیں. اویس صاحب میں ایک بات کلیئر کر دوں. اگر یہ ساتھ ہوتے ہیں آپ ہمارے 3 سال کے بچے کو بلائیں، وہ بتائے گا. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سنیں میری بات سنیں چونکہ میرے لوگ بھی سن آ گئے کہ 12 ظاہری خلیفہ ہیں. یہ ظاہری خلیفہ نہیں ہے، وہ آپ نے پہلے ایک ویڈیو میں بھی کلیئر کیا. امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی خلیفہ پہلے ہیں. نام پوچھے نا، اسے 12 اماموں کے نام ہیں، سنا دیں ایسے بلا ترتیب سنا، ترتیب کے علاوہ. جی بسم اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، امام حسین آپ چیک کرتے رہے، ٹھیک ہے، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہندی. ایک رہ گیا، آپ بتا دیں. ایک رہ گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. موسیٰ کاظم علیہ چلو السلام. 11 بھی یاد ہے، بڑی بات ہے نا. یعنی دیکھیں نا، جب نصاب میں چیز آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نام کا پتہ نہیں ہے کو بلائیں. اور اگر وہ اب میرا سوال یہ ہے ساری امامت کو نسل حسین کے اندر کیوں انہوں نے پسینہ ہے؟ آپ کہیں کہ یہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ہم 12 امام ہیں ہی ہمارے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ دلشاد مہدوی کو، میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں. میں مفتی صاحب آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں، مفتی عبدالقادر ہزاروی کا بہت شکریہ، مفتی دلشاد، علامہ دلشاد مہدوی کا بہت شکریہ. ضمن آپ اپنے کمنٹس میں سوال پوچھیں گے، مہمانوں کو ہم دوبارہ بلائیں گے، اور یہ علمی گفتگو آپ نے دیکھا کتنے اچھے انداز میں ہوئی ہے. خدا کا شکر ہے کہ علماء موجود ہیں گفتگو کرنے کے، لہٰذا ہم میں سے مجھ جیسے کچھ اگر جوہلا ہیں تو وہ کمنٹ کی حد تک مجتہد نہ بنیں، سمجھیں بات کو. یہ اختلاف ہیں، ان اختلاف کو بیٹھ کے سمجھا جاتا ہے اور سامنے رکھا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان احکامات کا، فرمودات کا.